امبر بیل، تحریر حمیرہ احمد۔ تم اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط نہیں سوچ رہی۔ ہو سکتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہو، مگر میں جس کلچر جس سوسائٹی سے آیا ہوں وہاں سب کے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، پلانٹ سے محبت ہوتی ہے، پینٹنگ سے محبت ہوتی ہے، میوزیم، آرٹ گیلریز اور تھیٹر سے محبت ہوتی ہے۔ میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، وہیں بڑا ہوا ہوں۔ مجھے بھی انسانوں کی بجائے چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ ٹھنڈے ملک میں رہتے رہتے بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی جانور بن گیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک کہکا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ اس نے علیزہ سے پوچھا تھا، مگر علیزہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے اس کی رائے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اپنے جملے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک مذاق کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتے رہی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور عمر جہانگیر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیموفلاج کر لیا تھا، اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے بہتر ہو نہیں سکتا تھا۔ وائٹ کالر مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے علیزہ، اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی اور بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ کی شرط، اور خاص طور پر علیزہ اس کے سوال سے زیادہ مسکراہٹ سے گر بڑھا رہی تھی۔ ایسے سوال کی کیا توق بنتی ہے؟ اس نے عمر جہانگیر کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے کچھ جھیمپ کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتا کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ وہ ہاتھ سے سامنے رکھے ہوئے پلانٹس کو سنوارنے لگی تھی۔ اوئے، میں نے سوچا شاید یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، اس لیے تم اتنی دیر سے اور اتنے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا، جس پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ان تاثرات کے اصلی یا نقلی ہونے کو شناخت کرنے میں دیر لگی تھی۔ وہ اب پھر اطمینان کے ساتھ پلانٹس کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو غور سے دیکھوں؟ میں آپ کو صرف دیکھ رہی تھی، اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ اور کافی دیر سے بھی تو دیکھ رہی تھی۔ دیر سے اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، اس نے جیسے احتجاجاً کہا تھا۔ اچھا سوری، مجھے ایسے ہی غلط فہمی ہو گئی۔ اصل میں اسد ہوں، اس لیے مجھے ایسی غلط فہمیاں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس لیے بڑے دوستانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ مگر اس بار علیزہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ناگواری سے اپنے سامنے پڑے ہوئے پلانٹس کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کینچی اٹھا کر اسے کن آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کدال کے ساتھ مٹی نرم کر رہا تھا۔ علیزہ نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سامنے پڑے ہوئے پودے کی ایک بڑی شاخ کاٹ دی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک بار پھر عمر کی طرف دیکھا تھا، اور داغ سے رہ گئی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھا، بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے۔ اس کا اپنا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ کس وقت تک اس کی طرف کب متوجہ ہوا تھا، اور کیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سوری، پتہ نہیں یہ کیسے کاٹ گئی، میں تو بڑی احتیاط سے انہیں کاٹ رہی تھی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس نے عمر جہانگیر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھرتے دیکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا تھا وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو جاتا تھا۔ اس نے عجیب سی منطق پیش کی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دم سادے ہونٹ پھینچے چند لمحوں تک دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر پلانٹس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، پھر ایک دم وہ اٹھ کر اندر بھاگتی چلی گئی تھی۔ عمر جہانگیر نے پرسکون انداز میں سر اٹھا کر اسے بھاگتے ہوئے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے پودے کی کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا لیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک بار پھر پیچھے دیکھا تو عمر پودے کی اس کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور سے دروازے میں رک گئی تھی۔
وہ کچھ دیر تک اشاق پر ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔ وہ دور سے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی مگر دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اشاق کو پودے کے پاٹ میں گاڑتے دیکھا۔ وہ کچھ حیران ہوتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ علیزہ بی بی، یہ پودے اندر لے جاؤ۔ ملازم نے ایک بار پھر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہاں صرف وہ تھی، وہ سامنے بڑے پودے۔ ملازم ایک بار پھر اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے گہرا سانس لیا اور کہانیاں اندر لے جاؤ وہ اٹھ کر خوشی ہو گئی اور ملازم پودے اندر لے جانے لگا۔ یکدم ہی اس کی دلچسپی پودوں سے ختم ہو گئی۔ مالی بابا جی، کچھ پلانٹس بڑے ہیں، انہیں دیکھ لیں۔ دور کھڑے مالی بابا کو اس نے آوازداشت دے کر بلایا تھا اور خود اندر آ گئی تھی۔ نانو، تو وہ پرسوں کتنے بجے کی فلائٹ سے آئے؟ اندر آتے ہی وہ کچن میں کھڑی نانو جان سے پوچھ رہی تھی، جو خانسامہ کو ہدایت دینے میں مصروف تھی۔ وہ پرسوں رات 2 بجے کی فلائٹ سے آئے گا، نانو نے اسے بتایا تھا، اور وہ سن کے تھوڑا اداس ہو گئی۔ 2 بجے کی فلائٹ سے؟ پھر تو ہم اسے ریسیو کرنے نہیں جا سکیں گے، ڈرائیور کو ہی بھیجنا پڑے گا، اس نے نانو سے کہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا میں ڈرائیور کو بھی نہیں بھیجوں گا، لیکن میں نے زبردستی سے اسے کہا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ آئیے۔ نانو، اگر ہم دونوں اسے ریسیو کرنے چلے جائیں؟ اس نے التجا انداز میں نانو کو کہا تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رات کے 2 بجے ہم اسے ریسیو کرنے جائیں؟ آج کل حالات دیکھیے۔ اچھا نانو، پھر ہم مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے لیزا، رات کے 2 بجے ہیں، جوان لڑکی کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلا بھیج دوں؟ نانو، کچھ نہیں ہوتا، پلیز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آخر تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ آنا تو اس نے یہی ہے نانو، تو اسے ریسیو کرنے جانے کی اتنی ضد کیوں؟ نانو نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ نانو دیکھنے سے اسے برا نہیں لگا، وہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے اور ہم میں سے کوئی اسے ریسیو کرنے بھی نہیں جا رہا۔ بالکل نہیں، وہ جانتا ہے ہم دونوں یہاں اکیلے ہیں، وہ احمق نہیں ہے، اور تمہیں میں نے بتایا ہے نا کہ وہ تو ڈرائیور کو بھیج دینے سے بھی منع کر رہا تھا، یہ تو میں نے ضد ہی کی تھی۔ نانو پلیز، علیزہ بچوں کی طرح ضد نہیں کرو، نانو نے قطع لہجے میں اسے کہا تھا۔ وہ بادل ہو کر کچن سے باہر نکل آئی۔ شام ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے لائٹس آن کر لی تھی۔ کمرے میں آ کر کچھ دیر سوچتی رہی، اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ ہر کام نپٹا چکی ہے، جیسے کرنے کے لیے کچھ اور راہ ہی نہیں۔ کچھ سوچو، وہ اپنی سکیچ بک نکال کر بیڈ پر آ گئی۔ پہلے سے سگنیچر کو پینسل سے ڈارک کرنے لگی، پھر ایک نیا صفحہ نکال کر اس پر ایک سکیچ بنانے لگی۔ سکیچ کرتے کرتے اسے بھی پتہ نہیں چلا، وہ چہرہ اسے شناسا لگنے لگا۔ اس نے کچھ دیر رک کر اس چہرے کو دیکھا، اسے پہچاننے میں دیر لگ گئی۔ اس چہرے کو وہ پہچان چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پھر سے روانی سے چل پڑا۔ اس دوران وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی سکیچ بک میں کرسٹی کا سکیچ بنا رہی تھی۔ بہت دیر تک اس کام میں مصروف رہنے کے بعد وہ اکتا گئی تھی۔ سکیچ بک کو صوفہ پر رکھنے کے بعد وہ کچھ دیر تک کرسٹی کو سلاتی رہی، پھر اسے ہاتھ میں لے کر کھانے کی کوئی چیز لینے کچن میں چلی گئی۔ وہاں اسے 10-15 منٹ لگ گئے۔ جب وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نہ صرف عمر وہاں موجود تھا بلکہ صوفہ پر دراز ٹیبل پر اپنی ٹانگیں رکھے، ایک ہاتھ میں چائے کا مگ لیے، دوسرے ہاتھ سے سکیچ بک دیکھنے میں مصروف تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تھا، علیزہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس کے سکیچ پر تبصرہ کیا تھا۔ علیزہ کو اس کا اس طرح بغیر اجازت اپنی سکیچ بک دیکھنا اچھا نہ لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ پلانٹس والے واقعہ کے بعد وہ آج پہلی بار اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ علیزہ پینٹنگ میں دلچسپی ہے، اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑائی۔ اگر سکیچ بنا لیتی ہو تو ظاہر ہے پینٹنگ سے بھی دلچسپی ہوگی۔ وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی اور وہ غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اے لیولز۔ جواب انتہائی مختصر تھا۔ کہاں تک پڑھنے کا آتا ہے؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ تم فائن آرٹس میں کچھ کرنا، کیا کچھ بھی مگر آرٹس سے متعلق ہو؟ کیوں؟ کیونکہ تم بہت اچھی آرٹسٹ بن سکتی ہو۔ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہو، خود آرٹسٹ کیوں نہیں بنے؟ ٹکر توڑ جواب آیا تھا۔
عمر جہانگیر بے اختیار مسکرایا۔ علیزہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آرٹسٹ بنتے نہیں ہیں، بنے بنائے ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، مگر آرٹسٹ بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم میں ٹیلنٹ ہے، تم کچھ کر سکتی ہو اس فیلڈ میں۔ اس بات کرتے ہوئے عمر نے اس سکیچ بک بند کر کے علیزہ کی طرف بڑھا دی۔ مجھے آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں، چاہے وہ کیسا بھی آرٹ کیوں نہ ہو۔ نہ ہی میں آرٹ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے میتھس میں دلچسپی اور میں وہی پڑھوں گی۔ اس نے سکیچ بک پکڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں عمر سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میتھس ہی پڑھ لینا، لیکن میرا ایک سکیچ تو بنا سکتے ہو۔ کیونکہ علیزہ میرا سکیچ بناؤ گی؟ میں صرف ان لوگوں ہی کے سکیچ بناتی ہوں جن کے چہرے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے میرا چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ عمر نے اس سے پوچھا، لیکن وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تم یہ بتاؤ، میرا خیال ہے کہ میرا چہرہ اچھا خاصا ہے۔ ویسے علیزہ میرے چہرے میں کیا؟ عمر جیسے اس کے ساتھ گفتگو کو انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، بس مجھے آپ کا چہرہ سکیچنگ کے لیے پسند نہیں اور کرسٹی کا چہرہ پسند ہے۔ علیزہ نے کچھ ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ رہا تھا۔ مجھے کوئی بھی چہرہ کرسٹی سے زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس طرح کرسٹی کی بات مت کریں۔ اس نے کچھ بگڑ کر اس سے کہا تھا۔ سوری۔ علیزہ نے اس کی معذرت پر کوئی دھیان دیے بغیر دوبارہ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مبذول قرار لی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں لاؤنج میں کھڑا رہا، پھر وہاں سے باہر نکل آیا۔ علیزہ نے سکیچ مکمل کر لیا تھا۔ عمر جہانگیر کے سکیچ کو سکیچ بک سے نکالنے کے بعد وہ ایک بار پھر اٹھ کر اس کمرے میں آ گئی تھی۔ لائٹ آن کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی اور وہاں سکیچ رکھنے کے بعد اس نے پیپر وائٹ اس کے اوپر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی عمر جہانگیر کے لیے یہ خوشگوار سرپرائز ہوگا۔ یہ پہلا سکیچ نہیں تھا جو اس نے عمر جہانگیر کے لیے تیار کیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں سے کئی سکیچ اس نے تیار کیے تھے۔ اس کا چہرہ ان چند چہروں میں تھا جو کسی بھی لمحہ ان کے ذہن سے غائب نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ جب وہ عمر کا کوئی بہت اچھا سکیچ بنا لیتی تو اسے پوسٹ کر دیتی۔ جواب میں بعض دفعہ وہ شکریہ کے طور پر کارڈ بھیج دیتا، پھر فون کر لیتا۔ علیزہ کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ اگر وہ یہ دونوں کام نہ بھی کرتا تو شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی سکیچ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے جھک کر سکیچ کے نیچے ایک کونے میں کچھ لکھ دیا تھا۔ سیدھی ہو کر وہ مسکرائی تھی اور اس نے پین کو دوبارہ ہولڈر میں رکھ دیا تھا۔ عمر اچانک بہت ریزرو ہو گیا تھا۔ باقی سب کی طرح یہ تبدیلی علیزہ نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا اور جب کھانے کے لیے باہر آتا بھی تو خاموش ہی رہتا۔ نانا اور نانا کے ساتھ پہلے کی طرح ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو پہلے کی طرح ہی ہوں، بس ذرا پیپرز کی وجہ سے زیادہ مصروف ہو گیا ہوں۔ اس دن رات کے کھانے پر نانا نے اس سے کہہ بھی دیا اور جواب میں اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت کر دی۔ خاموشی تم پر سوٹ نہیں کرتی عمر، نانا نے سویٹ ڈش دیتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اچھا تو پھر کیا سوٹ کرتا ہے؟ عمر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو جیسے پہلے تھا، ہنگامہ کرتے ہوئے، کہا لگاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے نانو نے کہا تھا۔ رہنے دیں گرنی، میں اب 24 سال کا ہوں۔ آپ میری جو باتیں بیان کر رہی ہیں اس سے تو میں 6 سال کا بچہ لگتا ہوں۔ عمر نے ایک شرمندہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ وہ اب سلاد کھا رہا تھا۔ ہم لوگوں کے لیے تم کبھی بھی 24 سال کے نہیں ہوگے، ہمیشہ 6 سال کے ہی رہو گے، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ تم بھی خود کو 6 سال کا ہی سمجھو۔ علیزہ نے بڑی سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر نانو کو دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے عمر کا گال چومتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے نانو کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، صرف خاموشی سے سلاد کھا رہا تھا۔ نانو اور نانا کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ مجھے وہ کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، عمر کو کسی اور طرح سے۔ مجھے وہ کچھ اور طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں اور عمر کو کسی اور طرح کا، اور پھر بھی نانو کہتی ہے کہ ان کے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ وہ سب سے ایک جتنا پیار کرتی ہے، اللہ کا ایسا تو نہیں ہے۔ اب کیا عمر سے وہ میرے جتنا پیار کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میں ان کے پاس اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں
اور عمر کو آئے ہوئے تو چند ہفتے ہوئے ہیں، اور نانو نے کتنی آسانی سے اسے میری جگہ دے دی، حالانکہ عمر کو اس کی جگہ کی ضرورت بھی نہیں۔ اسے نانا یا نانو کی محبت کی کوئی پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس پہلے بھی سب کچھ ہے۔ علیزہ کو نانو سے شکایت ہونے لگی تھی، اور نانو سے بہت سی شکایتیں ہوتی رہتی تھی، اور وہ کبھی بھی ان کا اظہار نہیں کرتی، صرف اس کے دل میں ایک اور گرہ کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس دن دوپہر سے کچھ پہلے وہ کرسٹی کو نہلا رہی تھی جب نانو نے ملازم کے ذریعے سے لانچ میں بلوایا تھا۔ علیزہ، تمہارے پاپا کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی نانو نے جو فون پر بات کر رہی تھی ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ پاپا کا فون؟ اس نے کچھ بے چینی سے کہا۔ عام طور پر وہ 2 یا 3 ماہ بعد ایک بار اسے کال کرتے تھے، اور وہ بھی رات کے وقت، مگر اس بار 1.5 ماہ کے بعد ہی دوسری کال کر لی تھی۔ ہیلو علیزہ، کیسی ہو؟ فون پر اس کی آواز سنتے ہی پاپا نے کہا تھا، میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم آسٹریلیا گئی ہوئی تھی؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں پاپا، 1 ماہ رہ کر آئی ہوں، ممی نے بلایا تھا۔ اس نے کہا تھا سب لوگ ٹھیک ہے وہاں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، انجوائے کیا وہاں؟ ہاں بس تھوڑا بہت۔ کتنی چھٹیاں رہ گئی ہیں باقی؟ انہوں نے پوچھا۔ بس 1 ہفتہ۔ اچھا پھر ایسا کرو، 1 ہفتے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کے پاس؟ مسقط؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں مسقط نہیں، میں کراچی آیا ہوا ہوں۔ پاکستان آئے ہوئے ہیں؟ کب آئے؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ کافی دن ہو گئے، میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں دیکھنے کو۔ میرا دل بھی آپ کو دیکھنے کو چاہ رہا ہے، تو بس ٹھیک، تم کل کراچی آ جاؤ، انہوں نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ آپ نے نانا سے بات کر لی؟ اس نے ہمیں بھرنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے انہیں بتا دیا ہے، ایئرپورٹ سے فون کر دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گا۔ کار کا نمبر ہے نا پاس؟ یس پاپا، اور موبائل کا وہ بھی؟ بس ٹھیک ہے، اب تم سے کراچی میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا، اس نے بڑی تیزی سے کہا۔ وہ فون بند کرتے کرتے رک گئی۔ کیا بات ہے علیزہ؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ پاپا، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔ میں بھی تمہیں بہت مس کرتا ہوں علیزہ۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ پھر تم جا رہی ہو؟ فون کا ریسیور کانوں سے ہٹاتے ہی نانو نے اس سے سوال کر دیا۔ ہاں نانو، میں تمہاری سیٹ بک کروا دیتی ہوں، کتنے دن رہو گی وہاں؟ نانو نے اس سے پوچھا تھا۔ کم از کم 1 ہفتہ، اور زیادہ سے زیادہ کا کوئی پتہ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن 1 ہفتہ کے بعد تمہارا کالج بھی تو کھل رہا ہے، نانو نے اسے یاد دلا دیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن نانو کچھ نہیں ہوتا اگر میں کالج کی کو چھٹیاں بھی لے لوں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کتنی دیر کے بعد پاپا سے مل رہی ہوں، لیکن تمہاری اسٹڈیز کا حرج ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا نانو، میں واپس آنے کے بعد سب کچھ کور کر لوں گی، آپ جانتی ہیں مجھے یہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تھا۔ دینے کے لیے کہہ دینا، اپلیکیشن ٹھیک ہے۔ تو مشیلہ کو فون پر کالج میں نانو سے ہدایت دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس رات وہ بے تحاشا خوش تھی، اور یہ خوشی کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ عمر سے بھی۔ رات کے کھانے پر نانو نے نانا کو اس کے کراچی جانے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عمر اس وقت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر مسکرا رہی تھی۔ نانا کچھ دیر اس کا پاپا کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے جوش و خروش تھے، پروگرام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ رات کو وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب نانو نے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کل صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے، تم 7 بجے تک تیار ہو جانا، میں نے عمر کو کہہ دیا، وہ تمہیں ایئرپورٹ ڈراپ کر دے گا، انہوں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ عمر ڈراپ کرے گا؟ مگر عمر کیوں نانو؟ ڈرائیور کو کہنا۔ ڈرائیور آج نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کل بھی آتا ہے یا نہیں، ویسے بھی ڈرائیور 8:30 بجے آتا ہے، اور تمہیں 8 بجے تک ایئرپورٹ پر پہنچ جانا چاہیے۔ آج ڈرائیور آ جاتا تو میں اسے کل جلدی آنے کا کہہ دیتی، آپ نانا سے کہہ دینا مجھے ڈراپ کرنے کے لیے۔ اس نے پھر اصرار کیا تھا۔ تمہارے نانا کو میں اتنی صبح کہاں اٹھاؤں؟ تمہیں عمر کے ساتھ جانے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں بس ویسے ہی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس وہی تمہیں صبح چھوڑنے جائے گا، نانا نے حتمی طور پر کہا تھا۔ علیزہ نے ہونٹ پھینچ لیے تھے۔ وہ تو صبح اٹھتے ہی نہیں، تو پھر کل؟ نانا نے اس کی بات کاٹ دی۔
یہ تمہارا نہیں میرا پرابلم ہے، کل وہ 8 بجے اٹھ جائے گا اور نہیں بھی اٹھا تو میں اسے اٹھا دوں۔ نانو کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ اگلی صبح وہ بہت ایکسائٹڈ تھی، اپنا بیگ لے کر جب وہ لانچ میں تو وہاں عمر نہیں تھا۔ تم بیٹھ کر ناشتہ کھا لو، نانو نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ نہیں نانو، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، بس آپ ملازم سے کہیں میرا بیگ گاڑی میں رکھ دیں۔ اس نے بیگ فرش پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں، ناشتہ کر لو۔ نانو مجھے بھوک نہیں۔ بھوک ہے یا نہیں تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا ہے، میں پلین میں کھا لوں گی۔ پلین میں یہ پتہ نہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں، بس تم یہیں کھاؤ۔ نانو کی ضد برقرار تھی۔ پلیز نانو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میرا دل واقعی نہیں چاہ رہا، وہ ممنائی تھی۔ چلو یہ جوس ہی پی لو۔ علیزہ نے کچھ سوچ کر جوس کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر بیگ گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ عمر ابھی تک نہیں آیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا۔ اس نے جوس کا گلاس خالی کرتے ہی کہا۔